رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہے۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں لیڈر کے حقوق اور ذمہ داری کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 10ویں مرحلے میں ہے۔ اب تک کے گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے وہ یہ کہ ایک اچھے سماج کے لیے بہترین قوم، بہت عمدہ اور اچھا سسٹم، سب سے اچھی چیز، مین چیز کہ ایک اچھے لیڈر کی سخت ضرورت ہے۔ بغیر اس کے کوئی بھی معاشرہ اچھا نہیں بن سکتا۔ اس مسئلے میں بہت سارے پوائنٹس پہ بات کرتے ہوئے پھر مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مکتوب کی جو آپ کے سرکاری دستاویز ہیں اور جو آپ نے اپنے عمال یا اپنے گورنرس کے نام لکھے ہیں ان پہ گفتگو ہوئی کہ کس طریقے سے مولا کائنات چاہتے ہیں کہ معاشرے کا حاکم کیسا ہو۔ لہٰذا ہم لوگ مولا کائنات کی نگاہ سے ان چیزوں کو دیکھیں۔ ان چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ، یہ بات بیچ میں آ گئی تو بریکٹ میں عرض کرتے چلیں کہ دیکھنے کا طریقہ یہ نہ ہو کہ فلاں میں کیا عیب ہے، نہیں، اس سے متعلق ہمارے اندر کیا کمی ہے، اپنی کمی کو دور کریں، نہ یہ کہ ہم دوسروں کے متعلق اس پہ غور و فکر کریں اور تھوڑا سا دل کو وسیع رکھیں، کیونکہ مولا کائنات کی بات اس وقت جب مولا کائنات بات کرتے تھے تو جو باظرف لوگ تھے وہ اس سے بہت فائدہ اٹھاتے تھے اور کمال تک پہنچ جاتے تھے، لیکن کمظرف لوگوں کو بات اچھی نہیں لگتی تھی، لہٰذا وہ مولا کائنات کے دشمن ہو جاتے تھے، مولا کائنات کے خلاف ہو جاتے تھے، مولا کائنات کے مقابلے میں آ جاتے تھے۔ لہٰذا یہ بات ہوتے ہوتے ہم لوگ اس مقام پہ پہنچے تھے کل کہ بیت المال کے کیا اصول ہونے چاہیے اور کس طریقے سے بیت المال ہمارے لیے اہم ہے، کیسے اس کا مصرف ہونا چاہیے۔ بیت المال کی امانت داری کا مطلب صرف پیسے کا بچانا نہیں ہے، بلکہ بیت المال کی امانت داری کا مطلب پیسے کا صحیح جگہ پہ خرچ کر دینا ہے۔ اور نارمل بھی ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو پیسے دیے کہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دیجیے، غریب ہوں اور آپ نہ دیں، خود بھی نہ کھائیں، رکھے رہیں کہ نہیں پیسے ہیں بچے رہیں گے، تو یہ امانت داری نہیں ہوئی، یہ خیانت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد بیت المال کی امانت داری اس میں بھی ہے کہ کن کن مورد میں خرچ کیا جائے۔ بیت المال کی امانت داری یہ بھی ہے کہ جب کئی مورد ہمارے سامنے ہوں تو ان میں سے اولویت کس کو ہے، یہ ساری چیزیں دین کی نگاہ میں ہیں۔ لہٰذا جو لوگ بیت المال کی ذمہ داری لے رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں مطالعہ کریں، معلومات حاصل کریں تاکہ صحیح طریقے سے بیت المال کو خرچ کر سکیں۔ مولا کائنات کے اندر اقتدار والی فکر نہیں تھی، مولا کائنات کے اندر خدمت والی فکر تھی، اپنے آپ کو دنیاوی عہدوں سے نہیں پہچانواتے تھے، اپنی خدمات سے پہچانواتے تھے، ہمیشہ خود کو بندہ خدا کہنا یا کہلوانا پسند کرتے تھے، لوگوں سے بہترین گفتگو لہجے میں گفتگو کرتے تھے، لوگوں سے بہت نرمی سے پیش آتے تھے، لوگوں کی ہیلپ اور مدد کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، اور اس کے بعد نرمی اور آرام سے گفتگو کرنے کے مسئلے میں مولا کائنات کے ایک مکتوب کی بات شروع ہوئی تھی کہ جس کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض شرح کرنے والے شارحین لکھتے ہیں کہ یہ مکتوب مولا کائنات کا جناب مالک اشتر کے نام ہے، چونکہ عموماً بہت زیادہ جو شارحین ہیں بہت سارے انہوں نے کسی کا نام نہیں لکھا ہے کہ یہ مکتوب کس کے نام پہ ہے۔ بعض نے ذکر کیا کہ یہ جناب مالک اشتر کے نام پہ ہے کیونکہ جو اس میں صفات بیان کیے گئے ہیں وہ جناب مالک اشتر سے میچ کھاتے ہیں۔ لہٰذا جو مکتوب کی شروعات ہوئی تھی وہ یہ کہ اما بعد تم ان لوگوں میں ہو جن سے میں دین کے قیام کے لیے
مدد لیتا ہوں اور گناہ گاروں کے نخوت کو توڑ دیتا ہوں اور سرحدوں کے خطرات کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ اس کے آگے کا حصہ جو مکتوب کا ہے وہاں سے ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اہم امور میں اللہ سے مدد طلب کرنا۔ بعض اوقات اللہ کی یاد سے ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور مخلوق کی مدد پہ ڈپینڈ ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ مثلا مخلوق کی مدد نہیں مانگنا چاہیے اور جائز نہیں، ایسی بات نہیں۔ مخلوق اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا مہیا کرنے والا۔ مخلوق ان اسباب کا نام ہے کہ جن کو اللہ مہیا کرتا ہے۔ تو اصل مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مخلوق سبب بنتا ہے، وسیلہ بنتا ہے۔ ہم لوگوں کی پرابلم یہی ہے کہ جب ہماری کسی بڑے سے جان پہچان ہو جاتی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں بڑا، در واقع ہے کہ نہیں، وہ تو الگ بات ہے، تو پھر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ پھر کوئی بھی مسئلہ ہوتا نہیں، فلاں صاحب ہے نا، ان سے ہو جائے گا مسئلہ، یہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے اگر ایک آدمی دین کے مسئلے میں ہمت رکھتا ہے یا آپ کے ذاتی مسائل میں آپ کی ہیلپ کی تو اچھی چیز ہے، لیکن یہاں پہ پہنچ کے ہم کو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ در واقع ہیلپ کرنے والا فلاں یا فلاں صاحب نہیں ہے، ہیلپ کرنے والی ذات، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے کہ اصل مدد وہی کرتا ہے۔ یہ جتنے افراد بھی ہیں یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کو بہت سے کم وقت میں گرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بہت کم وقت میں اٹھتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ چیزیں ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں، ورنہ اگر اپنے ہاتھ میں ہو تو کوئی آدمی بلندی پہ پہنچنے کے بعد گرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ مثلا چھت سے کودنا ہمارے ہاتھ میں، کون آدمی چھت پہ چڑھ کے کودتا ہے؟ کوئی نہیں کودتا ہے۔ اور چونکہ یہ بلندی والی بلندی نہیں ہے، وہ ایک کام کے تحت ہوتی ہے، وہ کام ہوتا ہے تو آدمی اتر آتا ہے، ورنہ اگر یہ والی بلندی ہوتی تو کبھی کوئی نہیں اترتا، چھت پہ چڑھنے والا آدمی چھت پہ ہی رہتا۔ لیکن چونکہ یہ چیز ان کے اختیار میں نہیں ہے، دوسروں کے اختیار میں یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا جب اللہ چاہتا ہے تو اچھوں کو ان کی اوقات یاد دلا دیتا ہے، حیثیت یاد دلا دیتا ہے۔ لہٰذا بڑوں سے تعلقات ہونے میں ہو سکتا ہے کہ اس میں بڑوں کی جن سے ہمارے تعلقات ان کی غلطی نہ ہو، ہماری غلطی ہو، ہم ہی کم ظرف ہوں کہ جب ان سے ملے تو ہم اللہ کو بھول جائیں۔ تو بڑوں سے تعلقات ہونے میں، اور بعض اوقات بڑوں کا بھی مزاج ایسا ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر فرعونیت ہوتی ہے، وہ اپنے تعلقات، اپنے عہدے، ان چیزوں کی بنیاد پہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو کھیلیں، اسلام کو یوز کریں، اپنے حساب سے اسلام کو توڑ مروڑ لیں، اپنے حساب سے اسلام کو یوز کر لیں۔ ان کے اندر بھی فرعونیت کا مزاج پایا جاتا ہے۔ تو جہاں بھی پرابلم ہوگی، اللہ کا جو بھی عذاب ہے، جو بھی سزا ہے، جو بھی ناراضگی ہے، جس شکل میں ہو، دنیا میں ہو، آخرت میں ہو، جہاں بھی پرابلم ہوگی اللہ اس کی سزا وہیں دے گا، اسی آدمی کو دے گا۔ اگر سامنے والے میں ہے جو بڑوں سے وابستہ ہو رہا تو اس کو سزا ملے گی، اور خود بڑے میں تو دونوں کو ہے، دونوں میں پرابلم ہے، دونوں کو ملے گی سزا، لیکن ملے گی سزا۔ لہٰذا اپنے اہم امور میں اللہ سے مدد طلب کرنا، اصل مدد کرنے والا اللہ ہے، باقی دوسرے، اور بہترین مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اتنا ہم لوگوں کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہیلپ کرے گا، جو مدد کرے گا، وہ بہترین مدد ہوگی۔ اور پھر یہ بات بار بار، چونکہ ہم لوگ اپنے دن بھر میں سب سے زیادہ جس ذکر کو نارملی کہتے ہیں وہ اللہ اکبر ہے، اگر جیسے نماز اور جو بھی مستحبات ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ذکر شاید زیادہ ہو، اور اللہ اکبر ہی بہت بنیادی، بہت مین چیز ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا اللہ اکبر ہی جھوٹ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات، اب جیسا کہ اگر فرض کیا جائے جناب مالک اشتر کے نامی خط لکھا گیا، جناب یہ بات ہم نے کل عرض کی تھی کہ جناب مالک اشتر جیسی ذات اور مولا کائنات کی یہ نصیحت، سوچئے بعض اوقات ہم لوگوں میں وہ تکبر، وہ انانیت، وہ عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی نصیحت کرے تو مزاج پہ گراں گزرتا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو مولا کائنات کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، مولا کائنات تو ہم سے بھی کہہ رہے ہیں نا، نہج البلاغہ ہی تو پڑھ کے سنائی جا رہی ہے۔ اب جو لوگ سن رہے ہیں اس پہ عمل کریں، اور ان کو نہیں پسند آتا ہے کہ کوئی دوسرا سنائے تو خود جا کے پڑھ لیں۔
بہت سی نصیحتیں ہیں مولا کائنات نے یہ بھی تو کہا ہے کہ کتنی نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، اور کتنے کم اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. یہ بھی مولا کائنات، اسی نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں مولا کائنات نے یہ ایک طرح کا شکوہ ہے یہ مولا کائنات کا کہ کتنی زیادہ نصیحتیں ہیں اور کتنے کم ہیں کہ جو اس سے فائدہ اٹھانے والے. تو ہم نصیحت لیں، مولا کائنات سے نصیحت کو حاصل کریں. مالک اشتر جیسی ذات نصیحت مولا کائنات کر رہے ہیں اور خوشی خوشی نصیحت کو در واقع وہ بڑے ہی اسی لیے تھے کہ وہ نصیحتوں کو حاصل کرتے تھے، برا نہیں مانتے تھے. اور ہم چھوٹے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم نصیحتوں کو نہیں حاصل کرتے، برا مانتے. ہماری شخصیت بننے میں، سیلف بلڈنگ میں نصیحتوں کا بہت بڑا رول ہے. خود نصیحت ابھی ہم اس موضوع پہ گفتگو نہیں کریں گے، اور بہرحال بہت زیادہ گفتگو بھی نہیں بچی ہے، اور ایک دو گفتگو میں ہم کو ساری باتیں ختم کرنی ہے. اگرچہ بہت سارے لیٹرز ہیں کہ جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے، کم و بیش چھوٹے بڑے، اور اس کے علاوہ اختتامی ایک گفتگو بھی ہے. تو دیکھیں انشاءاللہ حتی الامکان کم سے کم وقت میں ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. اپنے اہم امور میں اللہ سے مدد حاصل کرنا، پھر اس کے بعد اور اپنی شدت میں تھوڑی نرمی بھی شامل کر لینا. مولا کائنات جناب مالک اشتر سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی شدت میں تھوڑی نرمی، یعنی ایسا نہ ہو کہ صرف شدت ہو. صرف شدت نہیں ہونا چاہیے، ڈس بیلنس مزاج ہوتا ہے صرف شدت. یہ اہم ہے. بعض اوقات ہم لوگ دین کو لے کے ہوتا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کو دین کے بارے میں کوئی چیز معلوم ہوتی ہے تو جیسے ہی معلوم ہو جاتی ہے ہم وہ زمانہ بھول جاتے ہیں جب ہم نہیں جانتے تھے. پھر جس کے اندر وہ پرابلم ہوتی ہے تو ایک دم اس کے خلاف ہم آگ ببولا ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ اس کو بھی تھوڑا موقع دے. ہر چیز کا محل ہوتا ہے، شدت کا بھی موقع ہے، نرمی کا بھی موقع ہے. ہر جگہ شدت سے کام نہیں لیا جاتا ہے. اگر ہر جگہ شدت سے کام لیا جائے تو حالات خراب ہو جائیں گے. مولا کائنات ہر جگہ شدت سے کام نہیں لیتے تھے. وہ علی کی جس کی تلوار مشہور تھی، ذوالفقار مشہور تھی، لیکن وہی علی جب یتیموں کے ساتھ جا کے کھیلتے تھے تو یتیموں کو لگتا تھا کہ ہمارا جیسا کوئی ایک بچہ ہے کہ جو کھیل رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں پھر یہ تھوڑی کہ آدمی جو ہے وہ نہیں، وہ بچہ بن کے پھر آدمی کو کھیلنا ہوتا ہے. جا کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. اس وقت امام علی میں وہ شدت نہیں ہوتی تھی. اپنے ساتھ جب مومنین کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اس وقت وہ شدت نہیں ہوتی تھی. حتیٰ دشمنوں کے سامنے بھی جب ایسے حالات پیش آئے کہ جس وقت حکومت کو چھین لیا گیا اور ایسے دروازے پہ آگ لکڑی لے کے بہت سارے مسائل پیش آئے، اس وقت چونکہ اس شدت کی ضرورت نہیں تھی اور وہ شدت دین کے لیے نقصان دہ تھی، لہٰذا امام علی نے اس شدت کو نہیں استعمال کیا. ضروری نہیں کہ سامنے والا اگر اچھا نہیں ہے تو ہمیشہ مجھ سے شدت سے ہی پیش آئے. نہیں، آیا اس کے ساتھ شدت سے پیش آنے میں دین کا فائدہ ہے یا شدت سے پیش نہ آنے میں دین کا فائدہ ہے؟ اگر شدت سے پیش آنے میں دین کا فائدہ ہے تو ہماری ذمہ داری شدت سے پیش آنا، اس وقت نرمی سے پیش آنا غلط ہے. اور اگر شدت سے پیش آنے میں دین کا نقصان ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے نرمی سے پیش آنا، اس وقت شدت سے پیش آنا یہ ہماری غلطی ہے. اس وقت ہم کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مثلا کسی جگہ غصہ کسی جگہ پہ نکالا جائے. پرابلم کہیں اور ہوتی ہے، غصہ کہیں اور نکل رہا ہے، مشکل کہیں ہوتی ہے. یہ خیانت ہے. یہ معاشرے کی پرابلمس ہیں، مسائل ہیں، ان کے ساتھ دین نہیں چل سکتا ہے. لہٰذا اتنے ہی ایک جملہ نہیں، ایک جملہ حالانکہ مولا کائنات کا یہ کافی تھا، لیکن مولا کائنات نے صرف اس ایک جملے سے اپنی بات کو ختم نہیں کیا. آپ نے کیا کہا؟ اور اپنی شدت میں تھوڑی سی نرمی بھی شامل کر لینا. پھر آگے اس کی وضاحت کی، جہاں تک نرمی مناسب ہو نرمی ہی سے کام لینا. یعنی کیا مطلب؟ جب تک نرمی سے کام چلتا ہو نرمی ہی، اس وقت تک شدت سے کام نہیں لینا. یہ مولا کائنات ڈائریکٹ توصیہ کر رہے ہیں. جہاں تک نرمی سے کام چلتا ہو وہاں تک شدت سے کام لینے کی ہم کو اجازت نہیں ہے. ہم شدت کو اختیار نہیں کر سکتے. ہم کو اختیار نہیں ہے کہ ہم شدت سے کام لیں. ہمیں صرف نرمی سے کام لینا ہوگا. اب ایسی صورت میں اگر ہم نے شدت کو اختیار کر لیا تو ہم علی کے
حکم کے خلاف جا رہے ہیں کہ جو ہمارا واقعی لیڈر، جو یعنی سب سے مین لیڈر ہے، واقعی لیڈر واقعی بھی ہیں، ایسا نہیں کہ باقی ائمہ بھی واقعی لیڈر ہیں، پھر ان کے نیابت میں ہمارے علماء نظام ولایت فقیہ واقعی لیڈر، لیکن جو ہمارے اصل یعنی پہلے جہاں سے لیڈرشپ رسول کے بعد جو شروع ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے جو اصل لیڈر ہے، جہاں پہ ساری لیڈرشپ جا کے سینٹرلائز ہو رہی ہے، جس پہ ہم سب کو وہ کہتا ہے جہاں تک نرمی سے کام چلے وہاں سے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس تھوڑا سا پاور آتا ہے، اختیار آتا ہے، اقتدار، تو پھر انسان نرمی بھول جاتا ہے، پھر شدت سے کام لیتا ہے، ارے ہم تو اس کا ایسا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ارے کیوں بھائی، ضرورت نہیں ہے یہ سب کرنے کی۔ امام علی کی تلوار میں زنگ نہیں لگ گیا تھا، قوت بازو کم نہیں ہو گئی تھی، قوت بازو بھی تھی، تلوار اتنی ہی ثقل تھی، لیکن یہاں پہ شدت کی ضرورت نہیں تھی، نرمی سے پیش آئے امام علی۔ اور بہت سے ایسے مواقع ہیں امام علی کی زندگی میں کہ جہاں پہ صفین کے میدان میں جو لوگ امام علی کے سامنے آ گئے تھے، جب نیزے پہ قرآن بلند کیا گیا، امام علی ان سے بھی تلوار سے پیش آ سکتے تھے، لیکن نہیں پیش آئے کیونکہ وہاں موقع نہیں تھا۔ کوشش کرے تھے امام علی حتی الامکان نرمی سے پیش آنے کا، اور آخری وقت تک اتمام حجت کی امام علی نرمی سے پیش آنے کی۔ اگر امام علی کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک نرمی مناسب ہو نرمی سے ہی کام لینا، تو امام علی نے کیا ہے، جہاں تک نرمی مناسب نرمی ہی سے کام لیا ہے، اور نہیں کہ خود مولا کائنات، بقیہ ائمہ کی بھی سیرت ایسے ہی تھی کہ جہاں تک نرمی مناسب تھی یا نرمی کا راستہ تھا وہاں تک نرمی سے ہی کام لیا۔ آخر وقت تک سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کوشش کی تھی کہ بغیر جنگ کے کام چل جائے، جنگ نہ کرنی پڑے، لیکن اب دیکھا کہ حالات ایسے نہیں ہیں، اور پھر امام نے یعنی وضاحت کی، ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین سلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ اس نامراد کے بیٹے نامراد نے ہم کو اس دو راہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، جس کا ایک راستہ اسلحوں کا اور ایک ذلت کا، ہیہات من الذلہ، اللہ ہم کو ذلت سے بچائے۔ اب یہاں پہ ہمارے سامنے جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچتا ہے، ورنہ حتی الامکان پوری کوشش کی تھی کہ اپنے آپ کو جنگ سے محفوظ رکھیں، جنگ سے بچائیں۔ تو مولا کائنات کی زندگی میں دیکھیں، اور بہت زیادہ مصیبتیں جو مولا کائنات کے مصائب ہیں وہ اسی وقت کے ہیں کہ جو مولا کائنات نرمی سے پیش آ رہے ہیں، یعنی نرمی سے پیش آنا خود قیمت کو ادا کرتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ جب آپ نرمی سے پیش آئیں گے تو سامنے والا آپ پہ بعض اوقات حاوی ہونے کی کوشش کرے گا، اس کو برداشت کر لینا یہ نرمی کی قیمت ہے، یہ قربانی ہے۔ مولا کائنات مالک اشتر سے کہہ رہے ہیں، تو کیا خود نہیں پیش آئے ہوں گے نرمی سے؟ اور پھر اس کے بعد جو مولا کائنات کے روابط تھے اپنے عاملوں کے ساتھ، عمال کے ساتھ یا گورنرز کے ساتھ، اس میں سے بھی بہت سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ مولا کائنات نے حتی الامکان نرمی کی کوشش کی، نرمی سے پیش آئے۔ لیکن ہاں، نرمی وہ کی جو قانون اسلام کے اندر ہو، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ لوگوں نے آ کے مشورہ دیا، اب یہ نرمی کے کیٹیگری میں آتا ہی نہیں کہ یا علی فلاں جو ہے اس کی طرف لوگ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ پیسہ دیتا، کچھ آپ بھی پیسہ دے دیجیے تو لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے، تو یہ نرمی نہیں ہے۔ ابھی وہ آگے والے جملے میں اس کی وضاحت کریں گے، بیت المال میں نرمی نہیں ہے، وہاں پہ اختیار نہیں ہے اپنا، لیکن جہاں تک ممکن ہو نرمی، حتی الامکان نرمی۔ کوئی انسان اگر کسی سے نرمی سے پیش آتا ہے باوجود اس کے کہ وہ سختی سے برتاؤ کر سکتا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس جو بھی اقتدار ہے، جو بھی پاور ہے، جو بھی اس کے پاس طاقت ہے، اس طاقت کو اس نے ہضم کر لیا، یعنی برداشت، یعنی یہ اس کا اہل ہے، نااہل نہیں ہے، کیونکہ نااہل جو کمظرف ہوتا ہے وہ بہت جلدی چھلک جاتا ہے، تو وہ بہت زیادہ برداشت طاقت ہے تو بہت اندر سے وہ طاقت جو ہے وہ جوش مارتی رہتی ہے، پھر بہت زیادہ برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برداشت کی لمٹ، اور ایک ہوتا ہے کہ اسلام کہاں تک برداشت کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے برداشت کی لمٹ کیا ہے، ہم تو سیدھی تو بات ہوتی ہے نا، ہمارے برداشت کی لمٹ، ہمارے جو ہے وہ سہنے کی لمٹ، ہمارے صبر کی لمٹ نہیں، اسلام نے کہاں تک ہم سے کہا ہے برداشت کرنے کو۔ ہم اپنے بنائے ہوئے قانون پہ نہیں چل رہے ہیں، اسلام کے بنائے ہوئے سسٹم پہ چلنا ہماری ذمہ داری ہے، لہذا اسلام نے جہاں تک کہا ہے برداشت کرنے کو وہاں تک ہم برداشت کریں، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا
پہلے ایک یہ جملہ کہا کہ اپنی شدت میں تھوڑی نرمی بھی شامل کر لینا، جہاں تک تاکید اور الگ سے وضاحت، جہاں تک نرمی مناسب ہو نرمی ہی سے کام لینا، یعنی جہاں تک نرمی مناسب ہو، نرمی راستہ ہو، نرمی ہی مناسب طریقہ ہے، وہاں تک صرف نرمی کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال وہ نہ لینا، اور جہاں سختی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو وہاں سختی ہی کرنا، لیکن جب کوئی دوسرا راستہ نہ بچے صرف سختی، وہاں صرف سختی کرنا۔ لہٰذا بعض عمال کے ساتھ جو مولا کائنات نے سختی سے لیٹر لکھا ہے وہ کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ سختی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر یہ غلط کریں گے تو پوری قوم ہماری جو ہے وہ گڈھے میں جا رہی ہے، بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ آج بھی وہ لوگ جن کے اوپر قوم کے کچھ افراد کی ذمہ داری ہے، انہوں نے ذمہ داری لی ہے، اگر وہ غلط کرتے ہیں تو اصولاً ان کے ساتھ سختی سے برتاؤ ہونا چاہیے، پہلے ان کو سمجھایا جائے، بجھایا جائے، بتایا جائے، اور اگر نہیں مانتے ہیں سختی سے برتاؤ کیا جائے۔ قوم کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے کوئی کہیں بھی بیچے دے رہا ہے، یہ اسلام نہیں الاؤ کرتا ہے۔ جہاں پہ یہ جو حد ہے نرمی اور سختی کی، یعنی جہاں تک اسلامی ویلوز پائمال نہ ہوتی ہو، اسلام باقی ہو، وہاں تک نرمی سے کام لو۔ جہاں مسئلہ اسلام کا آ جائے، اصول کا آ جائے، قانون کا آ جائے کہ قانون اسلام پائمال ہو جائے گا، اب اگر نرمی سے کام لوگے تو اسلام پہ حرف، وہاں پہ سختی سے، یا یہ کہ دونوں راستہ ہے اور کس سے اسلام کا زیادہ فائدہ ہے۔ اگر نرمی اختیار کریں گے تو اسلام کو زیادہ فائدہ ہے تو پھر نرمی سے، سختی اختیار کریں گے تو اسلام کو زیادہ فائدہ ہے تو سختی سے۔ لہٰذا آپ مولا کائنات کی سیرت کو آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نہیں چاہتے تھے کہ وہ خوارج سے جنگ کرنا، اگر چاہتے ہوتے مولا کائنات کے اندر خود یہ خواہش ہوتی تو اسی صفین کے میدان جب سامنے آئے تھے وہیں ان کو ٹھیک کر دیے ہوتے، جہاں اتنی ساری جنگیں، اتنی سارے لوگوں سے جنگ، وہاں ان سے بھی جنگ ہو جاتی، آخر بعد میں ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن وہاں پہ حتی الامکان کوشش کی نرمی سے۔ لیکن جب نرمی کے سارے مراحل ختم ہو گئے اور نرمی سے وہ لوگ نہیں مانے اور نرمی سے کسی حد تک نہیں پہنچے اور اب سختی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا، یوں کہا جائے کہ زخم، جب انسان کے بدن میں زخم ہوتا ہے تو پہلے اس میں مرہم لگایا جاتا ہے، یہ نرمی سے اس کا علاج، پہلے اس میں مرہم لگایا جاتا ہے، دوائیں دی جاتی ہیں، دواؤں سے مرہم سے اس کا علاج کیا جاتا ہے اور دواؤں مرہم سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ نرمی سے ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب وہی زخم ناسور بننے کا شکل کو اختیار کر لیتا ہے، ناسور بننے لگتا ہے کہ اب یہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا اور اب اس کا وجود دوسرے پارٹس کے لیے، دوسرے اعضاء کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر اب چاقو نکال کے اس زخم کے حصے کو نکال کے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سختی والا مزاج ہے، یہ مجبوری، یہ اختیار میں نہیں کیا جاتا ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی کے چوٹ لگی، زخم ہوا، اچھا چوٹ لگی انگلی میں، لاؤ انگلی کاٹ دے، ایسے تو انسان بچے گا نہیں، آئے دن کہیں نہ کہیں چوٹ لگا کرتی ہے، سب کچھ کاٹ دیا جائے گا۔ اگر ہر ایک سے سختی سے برتاؤ کریں گے تو کوئی بچے گا ہی نہیں، ہر جگہ سختی کا برتاؤ کریں گے تو کوئی بچے گا ہی نہیں۔ اصل ہے نرمی، سختی کہاں ہے کہ جہاں پہ انسان اس موقع پہ پہنچ جائے کہ اب ہمارے پاس نرمی کرنے سے دین کو نقصان ہو جائے گا، دین نہیں بچے گا، تو پھر وہاں سختی ضروری ہے۔ جیسے زخم ناسور ہے، زخم جب تک زخم ہے نرمی سے کام لے، اور جب زخم ناسور بننے لگے تو سختی سے کام لے۔ سختی کہاں؟ جہاں سختی کے بغیر کام نہ چلے، نرمی کہاں؟ جہاں تک نرمی ممکن ہو۔ دونوں کے اسٹینڈرڈ، دونوں کے مزاج، دونوں کے جو دائرے ہیں اس کو دیکھیں۔ نرمی کے لیے کیا کہا؟ جہاں تک نرمی مناسب ہو نرمی سے کام لینا۔ سختی کے لیے کیا کہا؟ جہاں سختی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو وہاں سختی سے کام لینا۔ اس کا مطلب کہ اصل نرمی ہے، سختی مجبوری ہے۔ اور آپ دیکھیں تو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی یہی ہے کہ حتی الامکان لوگوں سے نرمی سے ہی پیش آتے تھے، اخلاق کی بنیادی چیز تھی، حتی الامکان سختی سے نہیں پیش آتے تھے۔ بعض اوقات کوئی چیز ہو تو ہم لوگ اس کو لے کے وہ ایک دم سختی سے، ایسا ہے، یہ نہیں، وہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے اگر اپنی بات کو رکھیں گے، اپنے میسج پیغام کو رکھیں گے تو اس کا غلط اثر پڑے گا، نگیٹو اثر پڑے گا، ریئیکشن اس کا ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ نرمی اور سختی کو بیلنس کرنا بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔
نرمی لمٹ سے زیادہ ہوگی، جیسے بیت المال کا مسئلہ ہے، اگر وہاں پہ زیادہ نرمی ہو جائے تو معلوم بیت المال کا نقصان، یعنی دوسرے لوگوں کا نقصان، دوسروں کے حقوق کا نقصان۔ نرمی اگر لمٹ سے زیادہ ہوگی تو اسلام کو نقصان پہنچائے گی، اور سختی اگر نامناسب جگہ پہ ہوگی، جو اس کی یعنی اپنے موقعیت سے زیادہ یا اس سے ہٹ کے ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی فرد کہ جس سے اگر نرمی سے ہم بات کی ہوتی تو شاید وہ ہدایت پا جاتے۔ سختی سے بات کر کے ہم نے اس کو اپنے سے ہی نہیں ہدایت سے بھی دور کر دیا۔ یہ بھی ہمارے لیے مشکل مرحلہ ہے کہ اس کا بھی ہم کو ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ انجانے، اکثر انجانے میں ہوتا ہے، کوئی جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا ہے کسی کو دور کر دے، انجانے میں ہوتا ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ انجانے میں بھی ہم سے ایسی غلطی نہ ہونے پائے۔ لہٰذا امام علی اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ اس کو بیلنس کرو، نرمی اور سختی سے پیش آؤ۔ جہاں پہ نرمی ممکن ہو وہاں تک نرمی کرو، لیکن جہاں پہ یہ دیکھو کہ سختی کے علاوہ کام نہیں چل رہا ہے تو وہاں پہ سختی سے پیش آؤ۔ رعایا کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، جو بھی تمہاری رعایا ہے۔ رعایا سے مطلب یہ کہ اگر انسان حاکم ہے تو جو بھی اس کی رعایا ہے، پرجا ہے، یا اگر انسان کے پاس کوئی اقتدار ہے تو اس کے اقتدار میں جو لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ تم تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آنا۔ تواضع انکساری کسے کہتے ہیں کہ انسان کا جو بھی انکساری، ابھی حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ لوگ انکساری کی لینگویج کو نہیں سمجھتے۔ کوئی آدمی جب انکساری میں کوئی بات کہتا ہے کہ ارے ہم تو ایک بہت چھوٹے سے انسان ہیں، جاہل انسان ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں ہاں صحیح نہیں، اس کو انکساری یعنی اپنے آپ کو توڑنا، اپنے آپ کو تھوڑا سا کم پیش کرنا تاکہ اپنے اندر تکبر نہ پیدا ہونے پائے۔ انکساری یعنی خود کو توڑنا۔ کیا مطلب؟ یعنی نفس کو توڑنا نہیں، تکبر کو توڑنا، ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جو ہمارے اندر تکبر پیدا کریں۔ تواضع تقریباً اسی معنی میں ہوتا ہے، یعنی رعایا کے ساتھ تھوڑا سا جھک کے، اس معنی میں کہ اپنے کو کم پیش کرنا۔ یہ نہیں کہ ہر ٹائم جو ہے وہ میں حاکم ہوں، یہ وہ ایسے اس طریقے سے حکومت کے معاملات یا رعایا کے جو امور ہیں وہ حل نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو رعایا کے ساتھ تھوڑا سا تواضع سے پیش آنا اور کشادہ روی کا برتاؤ کرنا، نہیں چہرے کو کشادہ نہیں، حشاش بشاش ہو کے ہنسی خوشی لوگوں سے ملنا، نہیں کہ ایک دم سخت ہو کے منہ بنا کے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ ہوتا ہے بعض جگہوں پہ، بعض آپ دیکھیں حکمران یا آفیسرز وغیرہ ہوتے ہیں جو ایک دم ٹائٹ سخت، یا حتیٰ اسکولوں میں بعض ٹیچرز ہوتے ہیں بہت چہرہ سخت۔ بچہ جب ان سے ڈرے گا، دور رہے گا تو کیسے تربیت حاصل کرے گا؟ کیسے علم، سوال جواب، بہت سارے مسائل کیسے حل ہوں گے اس کے؟ مشکل ہے۔ البتہ خوب ابھی ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن اگر حاکم بھی بہت زیادہ سخت ہوگا، بہت زیادہ جو ہے لوگوں سے دور ہوگا، تو لوگ اپنے مسائل کو حاکم تک پہنچانے میں ڈریں گے، اپنی بات کو نہیں کہہ سکیں گے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مشکل کی جو پیدا ہوتے ہی ختم کی جا سکتی تھی وہ بہت بڑی ہو جائے گی، وہ بعد میں مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے آفتیں آ جائیں گی۔ لہٰذا اگر ہم کشادہ روی یعنی تھوڑا حشاش، اچھے چہرے سے، خوش مزاجی سے پیش آئیں گے تو یہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک راستہ فراہم کرے گا کہ لوگ اپنے مسائل کو ہم تک پہنچائیں اور مسائل کو حل کرائیں۔ لہذا یہ امام علی نے جناب مالک اشتر کو، جیسا کہ وہ ہے، ان کو کہا اپنا رویہ نرم رکھنا۔ پھر ایک مرتبہ رویے کے لیے بات کی کہ اپنے رویے کو نرم رکھنا، رویہ اپنا سخت نہ کرنا لوگوں سے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات عدالت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، انصاف کے بارے میں، اور بہت عجیب اور بہت ہی باریک چیز ہے، لیکن اس کا اثر بہت پڑتا ہے، ایفیکٹ بہت ہوتا ہے لوگوں سے، خاص کر کے جو لوگ سامنے آتے ہیں، جو لوگ ملنے آتے ہیں، ان لوگوں پہ اثر پڑتا ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر ہم لوگ دھیان دیں تو پرسنل لائف، حتیٰ ہم لوگوں کی جو پرسنل زندگی ہے اس پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا ان چیزوں کا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اور نظر بھر کے دیکھنے یا کنکھیوں سے دیکھنے میں بھی برابر کا سلوک کرنا۔ ہوتا ہے نا، آدمی کبھی کسی کو کوئی سامنے آیا تو تھوڑا سا آنکھ ترچھی کر کے دیکھ لیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آیا تو باقاعدہ پوری نگاہ سے، یعنی قاعدے سے، یا کوئی سامنے ہی آیا، ضروری نہیں کہ سائڈ میں ہو، سامنے آیا تو ہلکا سے دیکھ لیا، کبھی یہ کہ نہیں پوری نگاہ سے دیکھا، اس کو کہیں نظر بھر کے دیکھنا، قاعدے سے دیکھا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان دیکھنے والا ان دونوں کے درمیان میں فرق محسوس کرے،
تب ایسا ہوتا ہے. کسی کو نظر بھر کے دیکھ رہا ہے, کسی کو کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے. کیوں؟ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم فلاں ٹائم پہ فلاں چیزوں میں مشغول ہوں گے, اس وقت اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں سے بہت نظر نہیں اٹھا سکتے ہیں, تو جو بھی آئے گا ہم اس کو کنکھیوں سے دیکھیں گے. اب ایسا نہیں کہ اس ٹائم کوئی غریب آ جائے تو ہم اس کو کنکھیوں سے دیکھیں, امیر آ جائے تو بھی کام کو روک کے نظر بھر کے دیکھیں. نہیں, امیر کو بھی کنکھیوں سے دیکھیں گے. اور جس ٹائم نظر بھر کے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر آ جائے کوئی تو اس کو ہم نظر بھر کے دیکھیں, اور غریب آئے تو ویسے ہی بس کنکھیوں, ہاں ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ناانصافی. مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ نظر بھر کے دیکھنے اور کنکھیوں سے دیکھنے میں بھی برابری کا سلوک کرنا, اس میں بھی ناانصافی نہیں ہونے پائے, دونوں کے ساتھ برابری سے پیش آنا. یعنی کیا مطلب؟ ایسا نہ ہو کہ کسی کو کسی مادی یا ظاہری امتیاز یا اعزاز کی بنیاد پہ تم کسی کو نظر بھر کے دیکھ لو, کسی کو کنکھیوں سے. یہ عدالت کے خلاف ہے, انصاف کے خلاف ہے کہ کسی کو نظر بھر کے دیکھ لیا, کسی کو کنکھیوں سے دیکھ لیا. اور اشارے اور سلام میں بھی مساوات سے کام لینا. کس کی طرف اشارہ جب بات ہو رہی ہے تو بعض لوگوں کو اس لائق نہیں سمجھا کہ ان کی طرف اشارہ کیا جائے, یوں ہی ان کی بات کر کے چلے گئے. اور بعض کو اس لائق سمجھا کہ اشارہ کی تو فلاں صاحب ہے نا, یہ انہوں نے ایسا کہا ہے, تو فرق محسوس ہوتا نا. ایک مطلب یہ کہا کہ ہاں کسی نے ایسا کہا, ایک مطلب نہیں یہ فلاں صاحب ہے نا, انہوں نے ایسا کہا. یا اور بھی جو دوسرے موارد ہوتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو بڑا یا چھوٹا سمجھتے ہیں تو ہم ان کے درمیان میں یہ فرق پیدا کرتے ہیں. امام کہیں نا یہاں پہ بھی مساوات سے, سلام کرنے میں مساوات سے. کسی کو سلام کرتے ہیں کیا؟ السلام علیکم, لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ماشاء اللہ, آئیے فرق ہو گیا نا دونوں میں, ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس سے ہم کو زیادہ لگاؤ, جس سے امیدیں زیادہ وابستہ ہوتی. آئیے السلام علیکم, السلام علیکم, کھڑے بھی ہو گئے, بڑھ بھی گئے آگے. ایک کوئی بیچارہ غریب آیا, السلام علیکم, ٹھیک. تو دونوں میں فرق کر دیا ہم نے. کس بنیاد پہ فرق کیا؟ مادیات کی بنیاد پہ کیا. البتہ سلام میں سلام کرنا اور جواب دونوں شامل ہیں. سامنے والے نے سلام کیا تو پیسہ والا ہے تو علیکم السلام ورحمۃ اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آئیے. لیکن کوئی اگر غریب ہے بیچارہ اور اس نے آ کے سلام کیا تو اس کا جواب علیکم السلام, ٹھیک. تو تھوڑا سا لہجے میں, انداز میں فرق ہو گیا. امام کہہ رہے ہیں کہ سلام میں بھی مساوات سے کام لینا, یعنی جو سلام کا لہجہ ہو, جو انداز ہو, وہ ایک جیسا. یہ نہیں کہ پیسے والا ہو تو سلام علیکم ورحمۃ اللہ, غریب ہو تو صرف سلام علیکم سے کام چلا لیا. یا اسی طرح جواب میں بھی مالدار سلام کر رہا ہے, اس کے جواب میں علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غریب سلام کر رہا ہے, اس کے جواب میں علیکم السلام. تو غریب کے لیے سلام بھی چھوٹا, جواب بھی چھوٹا. مالدار کے لیے سلام بھی لمبا, جواب بھی لمبا. یہ مت کرنا. حالانکہ مالک اشتر ایسی ذات سے یہ ممکن نہیں, بعید ہے. لیکن واقعی مولا کائنات کس حد تک حکومتی معاملات میں دقت سے کام لے رہے ہیں, اور کس حد تک گہرائی سے اور کتنی احتیاط سے کام لے رہے ہیں کہ جناب مالک اشتر جیسی ذات کو بھی اتنی تنبیہ کر رہے ہیں, اتنی نصیحتیں کر رہے ہیں. نہ یہ تنبیہ یہاں پہ تنبیہ مناسب لفظ نہیں, اتنی نصیحتیں کر رہے ہیں کہ سلام میں یا نظر بھر کے دیکھنے میں, سلام میں اور اشارے میں مساوات سے کام لینا, یا اس کے پہلے نظر بھر کے دیکھنے, کنکھیوں سے دیکھنے میں برابری کا سلوک کرنا. یہاں پہ آگے جو چیز ہے وہ مولا کائنات ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور اس مسئلے کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے. جب انسان غریبوں کا رویہ, چونکہ یہ رویہ کی ابتدا ہوتی ہے, سلام, اشارہ, کنکھیوں سے دیکھنا, نظر بھر کے دیکھنا, یہ ابتدا ہوتی ہے. اب جب ایک ہی بزم میں کئی طرح کے لوگ آئے, غریب و امیر, اور لوگوں نے دیکھا کہ فلاں آدمی عہدے والا تھا, مالدار تھا, سیٹھ تھا, تو اس سے فلاں صاحب بہت اچھے اس سے ملے, فلاں غریب تھا, اچھے اس سے نہیں ملے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو پھر مالدار کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے سے امپریس ہو گئے,
عہدیدار کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے عہدے سے امپریس ہو گئے، پھر وہ اس کا دماغ، ابھی وہ شیطانی دماغ کہہ لیے، جو بھی کہہ لیجئے، بعض اوقات شیطانی بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنی بات کو ہم ان کے اوپر تھوپیں، ہماری بات کو یہ مانیں، پھر وہ توقع رکھتا ہے اچھا فلاں صاحب ابھی ایک مرتبہ فون کریں گے، کر دیں گے، پریشان نہ ہو۔ کیسے نہیں کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ راستہ کھل گیا ان کے لیے۔ لیکن اگر انسان کو یہ یقین ہوگا کہ سامنے والا دین کے قانون کے خلاف نہیں جائے گا تو کہے گا نہیں بھائی دیکھیں بھی فون کرتے ہیں، اگر ان کے اصول کے اندر آئے گا تو ضرور کریں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ فرق ہو گیا دونوں میں، زمین آسمان کا فرق۔ مولا کائنات کہنا چاہتے ہیں تاکہ بڑے لوگ تمہاری ناانصافی سے امید نہ لگا بیٹھے، ان کو ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ امید ہو کہ تم ناانصافی کرو گے کیونکہ تم ہمارے پیسے سے امپریس ہو، تم ہمارے عہدے سے امپریس ہو، تم ہمارے ہاؤ بھاؤ سے امپریس ہو۔ دنیا آتی ہے، دنیا چمک دمک دکھانے آتی ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے سے امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سامنے والی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کون سی چیزیں اس میں سے معیاری ہیں، کون سی چیزیں معیاری نہیں ہیں۔ اگر ہم ان دنیاوی چیزوں سے متاثر ہوں گے، کسی کی گاڑی دیکھ کے متاثر ہو گئے، کسی کا پیسہ دیکھ کے متاثر ہو گئے، کسی کا عہدہ دیکھ کے متاثر ہو گئے، کسی کا مکان دیکھ کے متاثر ہو گئے، کسی کے افراد اور چاہنے والے اور جاننے والے دیکھ کے متاثر ہو گئے، تو پھر دین میں فرق ہوگا۔ پھر غریب کو جو دین دیا جائے گا وہ سخت ہوگا، امیر کو جو دین دیا جائے گا وہ آسان ہوگا۔ یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے۔ امیر آدمی کو تم سے اس ناانصافی کی امید ہوگی، لہذا شروع سے ہی اتنی مساوات رکھو، غریب و امیر میں فرق نہ رکھو کہ امیر آدمی کو تم سے کوئی امید ناانصافی کی بننے پائے، کوئی توقع ہی نہ ہونے پائے کہ تم ناانصافی، پہلے سے ہی وہ مطمئن رہے کہ تم انصاف سے ہٹ کے کہیں نہیں جاؤ گے۔ اس بات کا خوف ہو اس کے اندر، تمہارا خوف نہ ہو، اللہ کا خوف ہو، نظام کا خوف ہو، سسٹم کا خوف ہو، اتنا اطمینان ہو کہ اگر سسٹم کے مطابق ہے تو تم کرو گے اس کام کو، اگر سسٹم کے خلاف ہے تو تم نہیں جاؤ گے اس کام میں۔ یہ امیر آدمی کو تم سے امید و توقع نہیں ہونا چاہیے، توقع لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے امیر آدمی کو تم سے۔ اور کمزور افراد تمہارے انصاف سے مایوس نہ ہو جائیں۔ جب یہ برتاؤ پیش کرو گے تو دیکھا تو ابھی کل کو اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، ابھی سوچے گا کہ اس دن تو ہم لوگ گئے تھے، کچھ نہیں بات تھی، تو خالی اتنا ہی تھا کہ سلام علیکم السلام ہوا تھا، تو کیسے انہوں نے امیروں کو سلام کیا اور بڑھ بڑھ کے ملے اور کھڑے ہو کے ملے، اور ہم لوگوں کو کیسے جھٹکے میں جواب دے دیا۔ کیا ان کے پاس جائیں، وہ تو ویسے ہی ان لوگوں سے متاثر ہیں، تھوڑی ہمارے لیے انصاف کریں گے۔ کیونکہ جب انسان عہدے اور دولت وغیرہ کو ہضم نہیں کر پاتا ہے تو اس کے اندر فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز ہمارے اشارے پہ چلے، ہر چیز ہمارے کہنے کے مطابق چلے، ہر چیز ہم جیسی چاہیں ویسی ہو، اور جب نہیں ہوتی ناراض ہوتا ہے، وہ ہونے دے ناراض، کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ ناانصافی کر دیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، تو دو میں سے ایک کو تو ناراض کرنا ہوگا۔ اگر اس طرح کے افراد آ جائیں تو، نہیں ہے تو الحمدللہ، دو میں سے ایک کو تو ناراض کرنا ہوگا، یا اس بڑے آدمی کو کہ جو دولت اور اقتدار اور فلاں فلاں کسی چیز کی بنیاد پہ، یا اس بڑی ذات کو کہ جو سب کا خالق ہے، اللہ اکبر، کائنات کا خالق و مالک، یہ طے کرنا کہ کس کو ناراض کرنا ہے۔ اگر اس کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اسلام اور دین اور ان ساری چیزوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تو پھر اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہو جائے گی، جو ہماری زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ بعض اوقات دین کے معاملات میں ایسے افراد کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، ادھر سے وہ بھی اس اپنی فرعونی صفت، سب نہیں ہوتے لیکن جو بھی ہیں اس طرح کے فرعونیت کی بنیاد پہ وہ چاہتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کو، ایسے اداروں کو، ایسے عہدوں کو اپنا لقمہ چرب بنا لیں، جہاں دل چاہے اس کو یوز کر لیں۔ کل بھی ایسا ہوتا تھا، مذہبی اسٹیج یوز کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لوگ کرتے بھی تھے، اور آج بھی ویسے ہی ہے، مذہبی اسٹیج یوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم نے کسی موقع پہ بات ذکر کی تھی، بعض نااہل و ناکارہ لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ نہیں حاصل کر پاتے ہیں تو پھر وہ آتے ہیں دین میں،
اور کچھ اپنی چمک دمک دکھا کے لوگوں کو امپریس کرتے ہیں، دین میں ایک مقام بناتے ہیں، پھر اس مقام کو لے جا کے وہاں دنیا میں دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم اتنے بڑی ایک کمیٹی یا اتنے عوام افراد قوم ان کے ہم لیڈر، پھر وہاں ان کی ویلیو ہوتی ہے اس کی بنیاد پر. پھر وہاں پہ ان کو کوئی چھوٹا موٹا عہدہ مل جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو آ کے یہاں دکھاتے ہیں دیکھیے ہم کو ترقی مل گئی، ہم کو عہدہ مل گیا، تو یہاں والے تھوڑا ان کو اور بڑا کر دیتے ہیں. جیسے آدمی دو طرف دیوار ہو تو نہیں چڑھتا ہے، پہلے ایک پیر اس پہ رکھا پھر دوسرا اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر ویسے چڑھتا ہے. ایسے بھی یہ چڑھا کرتے ہیں، ایک پیر دین پہ رکھا اوپر تھوڑا سا اوپر، پھر دوسرا دنیا پہ رکھا تھوڑا اوپر ہوئے، پھر دین پہ رکھا، پھر اس طرح چلتا ہے. مقصد ان کا ہے دین ان کچھ نہیں ہوتا، مقصد یہ ہے کہ اپنے کو بڑا بنانا ہے. تو یہ لوگ یوز کریں گے، آگے بڑھیں گے، استعمال کریں گے، آگے پلٹ کے دیکھیں گے بھی نہیں کیا ہو. ایسے لوگوں کا دین کو لقمہ چرب مت بننے دو، یوز مت ہونے دو دین کو ان کے لیے، کہ لوگ دین کو استعمال نہ کر سکیں. اور اسی طریقے سے کمزور افراد، ایسا نہ ہو کہ کمزور افراد ہم سے مایوس ہو جائیں، ارے وہ تو ہمیشہ دولت. اسی لیے وہ ہم نے ابھی یاد دلایا، اور اس سے پہلے کسی موقع پہ ذکر بھی کیا تھا کہ جب مولا کائنات نے اپنے ایک حکمران کو تنبیہ کی اس بات پہ کہ سنا کہ تم نے امیروں کی دعوت کو قبول کر لیا، بڑے بڑے پیالے بھر کے کھانے آ رہے تو یہ ہو. مولانا تنبیہ کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ انسان اگر امیروں میں ہی گھرا رہے گا تو غریب مایوس ہو جائے گا، چھوٹے لوگ مایوس ہو جائیں گے، ارے نہیں تو امیروں میں ہی گھرے رہتے ہیں، ان کا ہم سے کیا ربط، ہمارے لیے تو مولا کسی، مثلا اگر بات ہو بالفرض مولا ہمارے لیے تو کسی دوسرے حکمران کو بھیج دیجیے. اچھا جناب مالک اشتر سے یہ چیزیں بعید تھی، یقیناً نہیں. لیکن یہ نصیحت کو جب بانوان نصیحت دیکھیں، ابھی یہ نہیں دیکھیں کہ مولا کائنات مالک اشتر سے کہیں، نہیں، مولا کائنات اسلام کے اصول بیان کر رہے ہیں. ابھی یہاں پہ ہم سے کہہ رہے ہیں، مثلا جو بھی کوئی سن رہا ہے اس سے کہہ رہے ہیں، مولا کائنات کہہ رہے ہیں، ہم تو ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے بیچ میں بات کو آگے بڑھائے دے رہے ہیں. مولا کائنات ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کو دے رہے ہیں. اب یہ چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے مولا کائنات کے اس میسیج کو لیتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں، اور کیسے مولا کائنات کے اس میسیج پہ عمل کرتے ہیں. نہ امیروں کے لیے لقمہ چرب بن جاؤ، نہ غریبوں کے لیے تم ایک مشکل یا معمہ بن جاؤ کہ وہ تم تک پہنچ نہیں نہ پائے، بلکہ ہر ایک سے برابر مساوی برتاؤ رکھو، تاکہ سب کو تم سے دین کی امید ہو، سب کو تم سے انصاف کی امید ہو. یہ باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ جناب مالک اشتر سے، جن کی سیرت خود ان مسائل میں پہلے سے ہی آشکار ہے، نمایاں ہے. مولا کائنات کتنی تاکید کر رہے ہیں. پھر ہم آج اس بات کو عرض کریں گے کہ وہ افراد کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی حد تک اسلامی یا مذہبی ذمہ داری سے یا دنیاوی اعتبار سے بھی ذمہ داری سے، وہ دیکھیں کہ آیا ان کے برتاؤ ایسے ہی ہیں. اگر وہ اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں تو کس سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں. سیم غلطی اگر ایک 4th کلاس کا امپلائی کرے، سیم غلطی ایک آفیسر کرے، تو آیا دونوں سے ایک جیسا برتاؤ ہوتا ہے؟ حتیٰ وہی غلطی خود سے ہو جائے تو غلطی نہیں ہوتی، ہاں ہو جاتا، ہوتا رہتا ہے. اور غریب بیچارہ 2 مرتبہ کر دے تو آپ کیوں ایسا روز کرتے ہیں؟ کس چیز کے آپ کو پیسے ملتے ہیں؟ تنخواہ کس چیز کی ملتی ہے؟ ارے کیوں نہ انصافی، کیوں اپنے نفس کو ہم قانون سے اور ان چیزوں سے بلند سمجھتے ہیں؟ فرعونیت ہے یہ چیز اسلام کے سسٹم اور اصول کے خلاف ہے. لہذا مولا کائنات، یہ مکتوب نمبر 47 تھا کہ جو مولا کائنات نے اپنے عمال میں سے کسی کے نام لکھا تھا، اور بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہ جناب مالک اشتر جیسی ذات تھی. بہت سارے شارحین نے اس میں نام نہیں لکھا کہ مولا کائنات نے یہ لیٹر کس کے لیے لکھا ہے. بہرحال مولا کائنات کا ایک میسیج تھا، ایک پیغام ہے کہ جو ہم سب کے لیے ہے، جس میں بہت سارے
اہم پوائنٹس ہیں کہ جو بعنوان رعایا پبلک کی بھی ہمارے لیے اہم ہے، اور اگر کسی کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، ظاہر سی بات حکومت ضروری نہیں کہ وہ حکمرانیت ویسی ہو، وہ حکومت کسی کی 4 لوگوں پہ حکومت ہوتی ہے، حتیٰ ہر آدمی کے اپنے گھر پہ ہوتی ہے، جو بھی گھر کا حاکم. تو جو بھی ہمارا دائرہ ہے حکومت کا، تو اس میں ہم کیسے پیش آئیں، یا اگر ہم عوام کی حیثیت سے ہیں تو اپنے حاکم سے کیا توقع رکھیں، یا ہماری اس کے متعلق کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا حقوق ہیں، یہ چیزیں اس میں یا ان جیسے لیٹرز میں بہت واضح طور پہ ہمارے لیے سامنے آتی ہیں. تھوڑا سا اپنے پاس وقت بچا ہے، لہٰذا ایک اگلے لیٹر پہ گفتگو کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ لیٹر بہت ہی مختصر سا ہے، تھوڑی وضاحتیں دیکھتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ آج کی گفتگو میں یہ لیٹر ختم ہو جائے، لیکن بہرحال تھوڑی وضاحت تھوڑی زیادہ ہے، جہاں تک ہو پائے گا ہم گفتگو اس لیٹر کی کریں گے. لیٹر نمبر 57 یہ لیٹر ہے. اس میں مولا کائنات نے اہل کوفہ کے نام یہ لیٹر لکھا ہے. اس وقت جب آپ مدینے سے بصرہ روانہ ہو رہے تھے اس وقت لکھا ہے، مدینے سے کوفہ. یہ تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دیں کہ جب مولا کائنات جنگ جمل کی طرف جا رہے تھے، اس وقت مولا کائنات نے جناب عمار کو ظاہراً بھیجا کوفے کہ جاؤ اور لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کرو. جناب عمار گئے، اور جانے کے بعد جناب عمار نے مسجد میں جا کے لوگوں کے سامنے حالات پیش کیے. پیش کرنے کے بعد لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ جنگ کے لیے چلیں. اس وقت اصل جو بیان کرنا تھا مورد وہ یہ کہ ابو موسیٰ اشعری منبر پہ تھا. یہ کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ آمادہ ہو جنگ کے لیے، دلائل دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے کہ وہ والنٹری طور پہ جنگ کے لیے آمادہ ہوں. اور ادھر بدبخت ابو موسیٰ اشعری منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو منع کر رہا تھا کہ جنگ کے لیے مت جاؤ. ابو موسیٰ اشعری کا جو کردار ہے وہ بہت ہی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی گنجلک یا پوشید، نہیں، بہت کلیئر تھا. وہ مولا کائنات کے ساتھ نہیں تھا، مولا کائنات کو پسند نہیں کرتا تھا، اور نہ ایک ہی ساتھ نہیں تھا، پسند نہیں، مولا کائنات کے مخالفین میں سے تھا، دشمنوں میں سے تھا. اسی لیے ہم کو احساس ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے مولا کائنات پہ کہ جب ابو موسیٰ اشعری جیسے انسان کو مولا کائنات کا حکم بنایا گیا، جو بے دین بھی تھا، بیوقوف اور احمق بھی تھا، اور مولا کائنات کا دشمن بھی تھا. کس جہت سے یہ فٹ بیٹھتا تھا کہ جو صفین والا مسئلہ ہوا کہ اس کو مولا کائنات کا حکم یا مولا کائنات کی طرف سے حکم اس کو بنایا جائے. کتنا بڑا ظلم ہے مولا کائنات. ایسا آدمی مولا کائنات پہ تھوپا گیا ہے کہ مولا کائنات کی طرف سے حکم. مولا کائنات راضی نہیں تھے. مولا کائنات کے جو باوفا صاحب تھے، نزدیکی اصحاب تھے، وہ راضی نہیں تھے اس بات پہ، کیونکہ وہ جانتے تھے ابو موسیٰ اشعری کون ہے، کیا ہے. اور وہی وہ بالآخر عمر اعظ نے اس کی حماقت سے فائدہ اٹھایا، اس کی بیوقوفی سے فائدہ اٹھایا. تو یہ ایک پس منظر تھا کہ یہاں پہ ابو موسیٰ اشعری لوگوں کو منع کر رہا تھا، لوگوں کو جو ہے وہ غلط چیزیں پیش کر رہا تھا، غلط طریقے سے، یعنی ایک ماحول بنا رہا تھا کہ لوگ امام علی کی، یعنی وسوسہ پیدا کر رہا تھا لوگوں کے دلوں میں کہ لوگ امام علی کی ہیلپ کے لیے نہ جائیں. اس وقت مولا کائنات نے یہ خط لکھ کے بھیجا تھا. یہ ابو موسیٰ اشعری کے اس وسوسے کے مقابلے میں لکھا تھا کہ لوگوں کے لیے کلیئر ہو جائے. اور 2 ٹوک، بہت مختصر لیکن بہت جامع لیٹر ہے، اور ہر انسان کی ذمہ داری اس میں چھپی ہوئی ہے، ہر انسان کی ذمہ داری اس میں پوشیدہ ہے. 2 4 اور کسی بھی حاکم اور کسی عنوان سے نہیں. اور اس لیٹر کے لیے بعض شارحین، بلکہ بہت سے یعنی شارحین یہ لکھتے ہیں کہ اتنا بہترین انداز ایک حاکم کی طرف سے جس میں اتنی انکساری ہو، یہ مشکل سے دیکھنے کو ملتا ہے. اتنا مختصر، اتنا خوبصورت لیٹر ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے کوفے والوں کے لیے لکھا ہے. پہلے ہم اس کا جو ہے وہ ترجمہ آپ کے لیے حسب دستور پڑھ دیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت کریں گے. ایک تقریباً 5 منٹ کا وقت بچا ہے، اس میں جو بھی ممکن ہوا. اما بعد، امام علی، میں اپنے قبیلے سے نکل رہا ہوں،
یا ظلم کی حیثیت، ظالم کی حیثیت سے، یا مظلوم کی حیثیت سے، یا میں نے بغاوت کی ہے یا میرے خلاف بغاوت ہوئی ہے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جہاں تک میرا یہ خط پہنچ جائے تم سب نکل کر آ جاؤ، اس کے بعد مجھے نیکی پہ پاؤ تو میری امداد کرو، اور اگر تم آ جاؤ، اگر میری نیکی پہ پاؤ تو میری امداد کرو، ان کن تو محسنن اعننی، اگر ہم کو نیکی پہ پاؤ تو ہماری امداد کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ اور حتماً ہماری مدد ہی کرو، نہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اگر ہم کو نیکی پہ پاؤ تو ہماری مدد کرو۔ خوب، آئیے اس ترجمے کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مفہوم اور زیادہ ہمارے لیے کلیئر ہوگا، کسی حد تک وضاحت، اور پھر اس کے بعد جو بات رہ جائے گی کل، چونکہ اس کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ جو اس بات کو اور مفہوم کو ہمارے لیے مزید واضح کر رہی ہے۔ اما بعد میں اپنے قبیلے سے نکل رہا ہوں، یا ظالم کی حیثیت سے یا مظلوم کی حیثیت سے، ایسی بات ہے، مولا کائنات ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ علی بن ابی طالب ظالم کی حیثیت سے نکل رہا ہے۔ مولا کائنات کے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ مولا کائنات خود جو ہے وہ اپنے یہ طریقہ گفتگو کا رائج ہے، سب جانتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ کسی سے انصاف کی بات کرتا ہے تو اس لہجے میں بات کرتا ہے، بھائی ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں، اگر صحیح ہیں تو ہمارا سپورٹ کرو، غلط ہیں تو ہماری اصلاح کی کوشش کرو۔ تو مولا چونکہ کوفے والوں کے دلوں میں ابو موسیٰ اشعری جیسے بدبخت کی طرف سے وسوسہ پیدا کر دیا گیا تھا، ان کے دلوں میں وسوسہ تھا کہ علی صحیح ہیں کہ غلط ہیں، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، علی کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اس طرح سے 2500 سوال ان کے ذہن میں موجود تھے۔ ایسی حالت میں مولا کائنات نے دو ٹوک بات کی ان سے، دو میں سے ایک ہی تو راستہ ہے نا، یا ہم صحیح ہوں گے یا غلط ہوں گے۔ تو ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، ہمارا نکلنا دو میں سے دو حال سے خالی نہیں، یا ہم ظالم ہیں یا مظلوم ہیں، اتنا بھی مولا کا کہہ دینا کافی تھا۔ یہ ایک جملہ صرف کہہ دیتے، اما بعد فإنی خرجت من حی ھذا اما ظالما و اما مظلوما، صرف اتنا کہہ دیتے کافی تھا کہ یا تو ہم ظالم ہیں یا مظلوم ہیں۔ اب ایسی صورت میں ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے تحقیق کرے، معلوم کرے، اگر خدا نخواستہ ظالم ہے تو اصلاح کی کوشش کرے، مولا آپ کیا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، مولا یہ ظلم ہے، بات کریں جا کے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ امام علی کے ماحول ایسا تھا کہ ایک روب ایسا دبدبا تھا کہ کوئی امام علی سے بات نہ کر پائے، یہی تو علی تھے کہ جن کے سامنے خوارج آ گئے تھے کہ علی اب مالک اشتر کو واپس بلا لیجیے اور جنگ نہیں کرنی ہے، یہی تو علی ہیں کہ جن کے دروازے پہ لوگ جمع ہوئے تھے، جتنے مسائل پیش آئے، یعنی اس سے پہلے کے بھی واقعات دیکھیں، اس کے بعد کے بھی واقعات دیکھیں مولا کائنات کے، تو ایسا نہیں تھا کہ لوگ مولا کائنات سے بات نہیں، راستے کھلے تھے، اسباب فراہم تھے، تو آؤ تم بات کرو۔ لیکن اگر ہم مظلوم ہیں، دیکھو تمہاری جو ذمہ داری وہ ذمہ داری نہیں ختم ہونے والی، تمہیں ظلم کے خلاف لڑنا ہے، تو اگر ہم ظالم ہیں تب بھی تم کو ظلم ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر مظلوم ہے تب بھی ظلم ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کے وسوسہ پیدا کرنے سے تمہاری ذمہ داری نہیں ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے تم اس میں مشکوک ہو گئے نا کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے، تو اس کو کلیئر کر لو، لیکن تمہاری ذمہ داری تو اپنی جگہ پہ باقی ہے، لہذا اس ذمہ داری پہ آ کے عمل کرو۔ اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ یہ ایک جملہ اور یعنی پوری طریقے سے بات نہ تمام ہے، ایک دم بیچ میں ہے، کل کی گفتگو میں ہم اس کو مزید آگے پہنچانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔